بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، صدر زرداری نے رخصت پر جانے سے انکار کر دیا۔ یہ کیا قصہ ہے، اس کی بھی آپ کو روزہ سناتے ہیں۔ بلوچستان گریٹ گیم، اختر مینگل پھنس گئے۔ ان کا لانگ مارچ شروع نہیں ہو سکا۔ ابھی وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں 10 روز سے 12 روز سے بیٹھے، یعنی 12واں دن ہو گیا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چاروں طرف سے وہ گھیرے میں ہیں۔ پھنسے کیسے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ صدر ٹرمپ کا ٹیرف بم دنیا بھر میں ہلچل مچا دی، یعنی سارے اسٹاک ایکسچینج جو ہے منہ پر نہیں ڈگ پئی، زمین پہ آ گئی۔ ایمرجنسی گورنر راج کا امکان، گنڈا پور اور اعظم سواتی کے بیانات کا جھگڑا۔ یہ سارے بڑے دلچسپ معاملات ہیں، لیکن بڑے اہم بھی ہیں، فکر انگیز بھی ہیں۔ ان کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا یہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ بلوچستان گریٹ گیم، ہم لوگ، ہمارے جیسے بہت سے محب وطن لوگ، پاکستانی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بلوچستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ کسی خاص گریٹ گیم کا مطلب حصہ ہے۔ اور اختر مینگل جو اچانک آ گئے ہیں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی گرفتاری کے بعد، حالانکہ ان کے کوئی ایسے رابطے نہیں تھے، لیکن اچانک انہیں اپنی بیٹیوں کا یاد آ گیا اور وہ کہنے لگے ہماری عورتوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، ان کے دوپٹے چھینے جا رہی ہے وہ۔ تو یہ ساری بتا کہ جو ماہرنگ بلوچ نے جگہ بنائی اس کو میں قابو کر لوں، اور پی ٹی آئی بھی وہاں پہنچ گئی ان کی حمایت میں۔ بعد میں پی ٹی آئی کو تو احساس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کی، وہ تو واپس بیک فٹ کھیل گئی، لیکن جو بیانات دیے وہ بھی قابل گرفت تھے۔ تو یہ معاملات خاصے گڑبڑ ہو گئے۔ اب وزارت داخلہ نے ایک رپورٹ دی ہے، کابینہ میں وہ جائے گی، پاس ہوگی، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی یا گورنر راج کے امکانات موجود ہیں بلوچستان میں، لیکن وہ جو میں نے کہا تھا 10 اپریل کو یہ گزارنا چاہتے ہیں۔ 10 اپریل گزرے گا تو ایمرجنسی بھی، گورنر راج بھی ہو سکتا ہے، اور اختر مینگل کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ اختر مینگل کی گرفتاری کیوں؟ انہوں نے BBC.com کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں کہا کہ بلوچستان میں بھارت کی مداخلت ہے موجود، بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ 18ویں ترمیم میں کچھ نہیں ملا بلوچستان کو۔ ہاں، بلوچستان کی خیرات میں حکومت نے اضافہ کیا۔ اگر بلوچیوں کو حق دے دیا جاتا تو کسی کو مداخلت کی ضرورت نہ ہوتی، یا پاکستان نے افغانستان میں، کشمیر میں اور خالصتان کے حوالے سے مداخلت نہ کی ہوتی تو پھر بھارت بھی نہ کرتا۔ یعنی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ بھارت کی مداخلت یہاں موجود ہے اور گریٹ گیم کا مسئلہ ہے، جبکہ معاملہ تو کچھ نہیں۔ یہ معاملہ تو اس بات کے ہیں کہ منرلز کے میں سرمایہ کاری ہونے والی ہے، منرلز کی باری آ رہی ہے، اور وہ جو معدنیات ہیں اس کے حوالے سے معاہدے ہو رہے ہیں، اور ایک کانفرنس ہو رہی ہے، یعنی معدنیات کانفرنس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے 2 دن کی۔ تو اس کو سبوتاج کرنے کے لیے، جیسے شنگھائی کانفرنس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے اسلام آباد میں میلہ لگایا گیا تھا، سجایا گیا تھا، اسی طرح بالکل یہ بلوچستان میں بھی ہے، لیکن یہ خطرناک گیم ہے۔ اب حکومت نے کان کھڑے کر لیے، انہوں نے کہا جی بالکل معافی کوئی نہیں، معافی دینی بھی نہیں، لیکن یہ 2 دن انہوں نے گزارنے 8 اور 9، اس کے بعد پھر ہوگا۔ اختر مینگل کو پیغام دے دیا گیا تھا کہ اگر آپ نے کوئٹہ کی طرف موو کیا تو گرفتاری لازمی، اور گرفتاری کے بعد آپ کا جو مسکن ہوگا وہ مچھ جیل ہوگی۔ تو آپ کو پتہ مچھ جیل سے تو بڑے بڑے، اور کبھی زندگی میں اختر مینگل صاحب ہمیشہ آئین پاکستان کے ساتھ رہے، پاکستان کی ریاست کے وفاق کے ساتھ رہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے، تو جو تحریک اس وقت وہ کر رہے ہیں ایسا زندگی میں انہوں نے ماضی میں کبھی نہیں کیا۔ اب کیوں کر رہے ہیں؟ تو مسئلہ سیدھا ہے کہ انہیں اپنی سرداری نہیں، اپنی سیاست قائم کرنے کے لیے انہیں سوچا کہ کچھ جگہ مل رہی ہے تو اپنی جگہ بنا لیں، کوشش کر رہے ہیں اس میں۔ لیکن جس طرح انہوں نے یہ مداخلت کی بات کی بھارتی، اور پھر اس کی پھر وضاحتیں بھی کی انہوں نے، یہ BBC.com میں جو انٹرویو دیا اس میں کہا، وہ خطرناک حد تک وہ انڈر لائن ہو گئے کہ جناب ایوی ہوئی نے BLA کے ساتھی ہیں، اور BLA ان کی حمایت کر رہی ہے، ماہرنگ بلوچ بھی ان کی حمایت کر رہی ہے۔ تو معاملات یہ صرف حقوق کی نہیں، یہ کہیں اور سے مطلب کہ ڈوری ہل رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ خاصے پھنس چکے ہیں۔ اب گنڈا پور نے بیان دیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ
شہرام ترکی، عاطف خان اور اسد قیصر کو صوبائی نشستیں نہ دی جائیں، ٹکٹ نہ دیے جائیں، یہ شرپسندی کریں گے، سازش کریں گے۔ گور خان کہتے ہیں نہیں سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن باقی چیزوں کی وہ انکار نہیں کرتے، تردید کرتے۔ انہوں نے کہا بیانات سے باز آ جائیں، سب کو روکا، لیکن ادھر سواتی صاحب نے قرآن اٹھا کے جو کام دکھایا وہ اس سے بڑا ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا میڈیا، سارے لوگ، سارے سوشل بریگیڈ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خان ڈٹ گیا ہے، خان بہادر ہے، خان ڈھیل نہیں چاہتا، لیکن سواتی صاحب نے قرآن اٹھا کے کہہ دیا مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے خان اعظم نے یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرو۔ میں نے جناب عاصم منیر کے استاد سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور ایک اینکر کے ذریعے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور جو ذرائع تھے ان سے کوشش کی، لیکن جناب بند دروازے نہیں کھلے، کوشش کی دروازے نہیں کھلے۔ یہ قرآن اٹھا کے وہ کہہ رہے ہیں۔ اب قرآن اٹھانے کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ اس کا مطلب یہ کہ اعتماد کی کمی ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لیڈر ہے اور کچھ چاہنے والے موجود ہیں، ان کی پارٹی مقبول ہے، تو انہیں ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے خان کے حوالے سے، اپنے حوالے سے، کہ خان کا میرے پہ اعتماد ہے اور خان نے مجھے یہ کہا ہے، لیکن انہیں ایسا نہیں، قرآن اٹھا کے انہیں سب کچھ باتیں کی۔ تو اب پی ٹی آئی کے اندر یہ بھی مسئلے کھڑے ہو گئے۔ عاطف خان نے پارلیمانی کمیٹی کے اندر سوال اٹھا دیا کہ جناب یہ جو گنڈا پور صاحب نے بیان دیا ہے، پتہ کراؤ، تحقیقات کرو۔ اسی طرح سوادی صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کی بات تھی اس کا بھی ہو گیا۔ تو پارٹی کے اندر جو ہے نا گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی ہے مزید۔ پہلے تقسیم در تقسیم تھی، تو معاملہ سیدھے کیوں نہیں ہو رہے؟ سیدھے اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ قیادت نہیں ہے۔ مین قیادت جیل میں، باقی روپوش، وہ جو ہے مراد سعید صاحب، ان کا بھی ویڈیو پیغام آ گیا، اور ان کا بس جناب پیدل چلیں گے، اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے، خان کو رہا کرائیں گے، لیکن کب، کیسے، کیوں اور کیا وہ قیادت کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ اس کی بات نہیں کی انہوں نے۔ تو اس سے بھی کارکن جو ہے وہ نالا ہیں، وہ پریشان ہیں۔ ووٹ ڈال کے گھر بیٹھ گیا، لیکن جو سڑکیں گرم کرنے والے لوگ ہیں وہ ساتھ نکلنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ پی ٹی آئی نے اپنے گرفتار ساتھیوں کا کچھ ساتھ نہیں دیا، ان کے مقدمات، ان کے اہل خانہ لڑ رہے ہیں، جیل وہ کاٹ رہے ہیں، تو مسائل خاص ہیں، تو خوف زدہ ہیں لوگ، پریشان ہیں، تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اب وہ جو ایمرجنسی والی بات میں نے کی تھی، جس میں یہ کہا صدر زرداری نے رخصت پہ جانے سے انکار کر دیا، تو کسی سیانے نے ان کو مشورہ دیا کہ جناب ایمرجنسی ہوگی تو صدر سے اس کی اپروول لینی ہوگی، آپ بیمار ہیں، ضیاء الدین اسپتال کراچی میں بیمار ہیں، تو یا تو آپ دستخط فرما دیں اس پہ، اور اگر نہیں کرنا چاہتے آپ تو پھر آپ رخصت پہ چلے جائیں۔ تو صدر زرداری کا نہیں، یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس میں میں بیک فوٹ نہیں کھیلوں گا، میں حکومت اور ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کیونکہ ہم اتحادی ہیں، تو میں رخصت پر نہیں جاؤں گا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر ایسی سچویشن ہے، کابینہ فیصلہ کرتی ہے اور عسکری اور سیاسی قیادت کا مشترکہ فیصلہ سامنے آیا، تو میں جناب ایمرجنسی اور گورنر راج کے لیے دستخط کر دوں گا، ضیاء الدین اسپتال میں بیٹھ کے کر دوں گا۔ یہ ذرائع کا دعویٰ ہے، آگے جو بھی ہے، لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہا گیا تھا پھر آپ رخصت پہ چلے جائیں، تو قائم مقام صدر بنیں گے اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب، ان سے ہم دستخط کرا لیں گے، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنی سیاست نہیں ختم کرنی، میں نے اپنی مفاہمت کی بات وہاں ہے، مفاہمتی اپنی جگہ، سیاست اپنی جگہ، لیکن اتحادی ہوں تو ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے۔ اب صدر ٹرمپ کا جو ٹیرف بمپ ہے اس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی، تمام اسٹاک ایکسچینج زمین پہ آ گئے، 8000 سے زیادہ پاکستانی جو تیزی سے چل رہی تھی وہ بھی اسٹاک ایکسچینج زمین پہ آ گئی، 8670 پوائنٹ ایک دن میں، یہ چند گھنٹوں میں نیچے آ گئی، اور اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 60 کھرب ڈالر کا نقصان ہوا۔ اب یہ کیا ڈرامہ؟ یہ ٹرمپ بہادر نے یہ بتایا دنیا کو کہ صرف اسلحے سے لڑائی نہیں ہوتی، معاشی لڑائی اس طرح بھی ہوتی ہے۔ ٹیرف بڑھایا، سب کو مصیبت ڈال دی، اور اس میں بہت سے ممالک ہیں، جنوبی کوریا ہے، وہاں پہ بھی اسٹاک ایکسچینج، سعودی عرب تو اس کو بھی نقصان، یو اے ای اس کو بھی نقصان، سب جگہ، آسٹریلیا بالکل ہی مطلب بے تحاشا، یعنی زمین بوس ہو گئی اسٹاک ایکسچینج۔ تو یہ اس نے ہتھیار کیا کہ دیکھو ہم نے ذرا سا پیچ ہلایا تو کیا ہو گیا، اور ہم سپر پاور ہیں۔ یہ صدر مطلب ٹرمپ صاحب کا کارنامہ ہے، اس کی وجہ سے تو پاکستانی اسٹاک ایکسچینج اب صبح جب کھلے گی تو دیکھیں کیا حالات بنتے ہیں، لیکن فی الحال جو ہے وہ صورتحال ایسے ہی ہے کہ 8600 سے زیادہ جو ہے پوائنٹ جو ہے وہ
670 سے زیادہ جو ہے وہ پوائنٹ پر بند ہوئی ہے لاس میں، مندی کا رجحان. تو ایک دم کاروبار ٹھپ بند ہو گیا. کیوں؟ کہ ٹیرف بم چل گیا صدر ٹرمپ کا. فی الحال یہی صورتحال ہے اور کنٹرول کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے. 3 ادوار جو ہے وہ اختر مینگل سے بھی کر چکی ہے لیکن سب ناکام ہیں. انہوں نے خاتون کارڈ بھی استعمال کیا تھا، یعنی عورت کارڈ، وہ بھی استعمال نہیں ہو سکا. اختر مینگل کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر انہیں حرکت کی تو اس میں پھر برکت نہیں پڑے گی بلکہ زحمت کا سامنا ہوگا. اور مختلف جگہ جو انہوں نے آج پورے بلوچستان میں 4 5 7 جماعتوں نے پہیہ جام ہڑتال کا جو مطلب ایک اپیل کی تھی وہ بھی ناکام ہوگی. صرف بلوچ علاقوں میں ہڑتال ہوئی، پختون میں بھی نہیں ہوئی اور ہزارہ مطلب جو ہے ان کے علاقوں میں بھی نہیں ہوئی، اور جو باقی معاملات ہیں وہ صرف بلوچ تک رہ گئے. تو یہ ناکامی پر ناکامی ان کی ہو رہی ہے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں. حکومت کوشش کر رہی ہے، 2 دن گزارے گی اور اس کے بعد پھر نیا پھڈا شروع ہو جائے گا. اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.